ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بھٹی صاحب۔ جی بالکل ایسا ہے۔ پاکستان نے جو بھارت کے اس وقت تو مختلف دعوے کر رہا ہے اور اپنی ناکامی پر، اپنی شکست کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آج کل ڈیجیٹل ایج ہے اور ہر چیز کا ثبوت موجود ہوتے ہیں، مختلف الیکٹرانک شیپ میں بھی اور مختلف ویڈیوز کی شیپ میں بھی۔ تو اگر ہم بات کریں کہ جو مختلف علاقوں کے اندر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے، پاک فضائیہ کے شیر دل جوانوں نے جس مؤثر طریقے کے ساتھ سٹرائکس کی، اس کی حقیقت تو دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اور DGI کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا، جب بھارت سنگین الزام تراشی کر رہا تھا کہ فلاں مقام کے اوپر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، فلاں مقام کے اوپر پاکستان نے حملہ کیا ہے، تو DGI نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے حملہ نہیں کیا۔ ہاں، جب آپ حملہ کرتے ہیں ہم اس کی جوابی کاروائی ضرور کرتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی فیصلہ کن حملہ کریں گے، فیصلہ کن جواب دیں گے، تو صرف بھارت نہیں دنیا بھی بتائے گی۔ اور پھر جس طریقے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاک فوج نے اور پاکستان فضائیہ کے شہینوں نے جس طریقے سے حملہ کیا، تو پھر پوری دنیا نے دیکھا اور الٹیمیٹلی بھارت کو دھول چاٹنا پڑی، شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اور دیکھیے وہ واقعہ جو 22 اپریل کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی شکل میں بھارت سامنے لے کے آیا، اور پاکستان نے اس وقت سے لے کے اب تک جس مؤثر انداز میں حکمت عملی اپنے سامنے رکھی، تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو صفاتی سطح پر، اخلاقی سطح پر اور عسکری سطح پر، یہ تینوں محاذ کے اوپر بھارت کو چاروں شانے چت کیا۔ پاکستان نے بر وقت یہ پیشکش کی تھی کہ آپ یہ شواہد پیش کریں یا نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں۔ اس وقت پاکستان کی بھارت نے اس تجویز کو نہیں مانا، اور اس کے بعد بھارت نے اپنا ناقابل تلافی نقصان کیا اور پاکستان میں معصوم نہتے سویلین شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق صرف بھارتی سٹاک مارکیٹس میں اور ان کی کمرشل مارکیٹ کے اندر اس جنگ کا جو نتیجہ آیا وہ $83 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے رافیل طیارے، ان کے دوسرے جنگی طیارے، اس کے ساتھ ان کی S-400 سسٹم اور ان کے مختلف ایئرپورٹس اور ایئر فیلڈز کی جو تباہی تھی وہ ایک الگ ہے۔ اس کے بعد اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان نے، جیسے میں نے کہا، کہ سفارتی سطح کے اوپر بھی مسلسل ایکٹیو رہا، تمام ممالک کے ساتھ رابطے میں رہا، اور وہ ممالک جو ماضی کے اندر بھارت کے بیانی کے اوپر فوری طور کے اوپر پاکستان کے خلاف بیانات داغنا شروع کر دیتے تھے، پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے، اور پاکستان کے لیے مختلف اینگل سے، کبھی FATF، کبھی کوئی پلیٹ فارم، بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے پاکستان کے موقف کو سراہا اور بھارت کے موقف کی تائید نہیں کی۔ الٹیمیٹلی جس دن پاکستان نے ایک بھرپور جوابی کارروائی کی، اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو IMF کے پروگرام کی اگلی قسط منظور ہونی تھی، جس کو رکوانے کی بھارت کوشش کر چکا تھا، وہاں سے بھی بھارت کو ناکامی ہوئی اور دنیا نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن ان ساری کاوشوں کے نتیجے میں جو ساری لڑائی کا جو سارا وجہ تنازع ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ اور پاکستان گزشتہ 75 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ بھرپور ان کی سیاسی سفارتی امداد کی ہمیشہ حمایت کا اعادہ کرتا ہے اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن بھارت جب 2019 کے اندر 5 اگست 2019 کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر چکا تھا، اس کے بعد بھی پاکستان نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ لیکن اب جو سارا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے اور پاکستان اس مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے جو کاوشیں کر رہا تھا، اب وہ کاوشیں عالمی سطح پر بھی ہمیں ان کی ریلائزیشن ہوتی دکھائی دے رہی کہ یہ